اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ التکاثر۔ فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ الہاکم، الہاکم کا لفظ اگر آپ دیکھیں تو لہون سے ہے، لہب۔ ہم اردو میں اس طرح سے لہو لعب لکھتے بھی ہیں، اور لہو لعب جس کا ترجمہ کھیل تماشا کر دیا جاتا ہے۔ لہب کا جو لفظ ہے یہ بہت گہرا لفظ ہے، اور اس کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے اندر اتنا مشغول کر دینا کہ اس سے زیادہ اہم چیز سے انسان غافل ہو جائے۔ اسی لیے یہ لفظ غافل ہونے کا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیسی غفلت ہے یہ کہ کسی اور چیز میں اتنی زیادہ انوالومنٹ تھی کہ زیادہ اہم چیز اوور لک ہو گئی، یا جو اصل چیز تھی وہ اوور لک ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا آپ ترجمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب جس چیز کو کہا گیا کہ جس نے انسان کو غافل بنا دیا ہے وہ کیا ہے؟ التکاثر۔ تکاثر کا لفظ جو ہے وہ کسرہ سے ہے، کیاف سے رے۔ کسرہ ہم اردو میں کثرت کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی کثرت، زیادتی، کسی چیز میں زیادہ زیادہ چاہنا۔ اور کثرت کا اپنا معنی بھی کثرت یا کثیر یا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اگر یہ پیٹرن آ جائے گا اس کا التکاثر، تو اس کے اندر مزید پھر سٹریس آ جاتا ہے۔ تکاثر جو ہے وہ عربی کے ان پیٹرنز پر ہے یہ لفظ کہ جس میں پھر مزید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت، بہت کثرت، طلب ہی طلب، آگے سے آگے۔ انسان کو کثرت کی حرص نے غافل بنا دیا۔ اب کس چیز سے غافل بنا دیا؟ پہلا تو سوال یہ آتا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ نعمتیں اتنی پائی، پچھلے صورت بھی اس طرح کی میننگ میں تھی نا کہ نعمتیں تو بہت پائیں، لیکن کیا کیا؟ ہم نے نعمت دینے والے کو بھول دیا۔ جیسے وہ سورہ العادیات میں آپ نے پڑھا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان نہ شکر ہے اپنے رب کا کہ نعمت دینے والے کو بھول گیا۔ تو ایک تو غفلت اس سے ہو گئی۔ دوسرا، انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا گیا کہ بس وہ زندگی گزارے، صبح شام گزارے، کھائے پیے، بچے پیدا کرے، اپنی فیملیز بنائے، رہے، کمائے، اور پھر اس کے بعد بس مر جائے۔ تو اللہ نے جو عقل اور شعور دے کے انسان کو بھیجا ہے، وہ خود اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی سرچ کرتا ہے، بھئی میں کیوں پیدا ہوں، میں کیوں آیا ہوں؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آنا چاہیے، اس کی عقل کو اسے یہ گائیڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے رسول بھیجے، اپنے انبیاء بھیجے، جنہوں نے مکمل اور صحیح گائیڈ کیا، تاکہ انسان کسی طرح کی غلطی کا شکار نہ ہو، اور یہ نہ بہانہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، میری عقل نے تو مجھے صحیح گائیڈ ہی نہیں کیا، مجھے تو مقصد زندگی پتہ ہی نہیں چلا، بتایا ہی کسی نے نہیں۔ سب نے بتایا، بار بار بتایا، اور آج وہ فائنل کتاب ہمارے سامنے موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں۔ پھر بھی انسان کیسا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے؟ جب وہ تکاثر میں پڑتا ہے، جب وہ سمیٹنے میں پڑتا ہے، کثرت میں پڑتا ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد سے اور اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تکاثر کیا کیا ہے؟ کس کس چیز میں ہم تکاثر کر رہے ہیں؟ آج اگر آپ دیکھیں تو کیا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ نہیں ہے؟ کس چیز میں؟ چھوٹی سی عمر سے اگر آپ دیکھیں تو ہم کثرت کی حرص ہمارے اندر پائی تو جاتی ہے، لیکن وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ کبھی نمبروں کی دوڑ ہے، بچوں کی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے پیرنٹس کی زیادہ ہے کہ اتنے % لینے ہیں، اور جو ہے وہ فلاں کے بچے سے زیادہ لے کے دکھانے ہیں، اور کبھی دوست سے مقابلہ ہو رہے ہیں، تو کبھی کزن سے ہو رہے ہیں، تو کبھی مطلب یہ بھی آل دا ٹائم انسان ڈپریشن میں پڑا ہوا ہے۔ نمبروں کی دوڑ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آگے چل کے انسان جو ہے وہ پھر کس چیز میں؟ اس کی خواہشات۔ اچھا، جب تعلیم حاصل کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ ڈگری بھی ہو، یہ بھی چیز ہو جائے، اچھا یہاں پر رقبہ ہو، وہ دنیا میں آگے سے آگے جانے کے لیے علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایک صرف روزگار کے مقصد سے حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ روزگار کی جب بات آتی ہے، جابس کی بات آتی ہے، تو پھر انسان پھر آگے سے آگے دیکھتا ہے کہ اچھا اس سے آگے اور مزید پیسہ، مزید اسٹیٹس، مزید بینک بیلنس. اور پھر چیزوں کی جب بات آتی ہے تو مزید اپ ماڈل، اپ گریڈ، یعنی آل دا ٹائم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہر فیلڈ کے اندر. اور ہر انسان چونکہ مزاجن ڈفرینٹ ہے تو ہر ایک انسان کے فیلڈ بھی اس کے لحاظ سے ڈفرینٹ بن جاتی ہے. ہر ایک انسان کا تکاثر دوسرے کے تکاثر سے اور اس کی تکاثر کی ہرس دوسرے کی ہرس سے مختلف ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس ایج گروپ سے گزر ہے، اور پھر وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کی خواہشات بھی ایک دوسرے سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور پھر وہ کس طرح کی سوسائٹی کے اندر ہے، وہاں پہ کیا ٹرینڈز ہیں، تو وہاں پر اس کے حساب سے اس کی تکاثر مختلف ہوگی. لیکن یہ سب سمیٹتے کرتے کرتے انسان کا اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن تکاثر کی ہرس ختم نہیں ہوتی اور اس کی غفلت ختم نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ افسوس کر رہے ہیں کہ تمہیں کثرت کی ہرس نے اتنا غافل کر دیا کہ تم نے آگے جو ایک اصل زندگی تمہیں پیش آنے والی آخرت کی زندگی، تم نے اسی کو بلا دیا اور چند روزہ زندگی کے لیے سب کچھ تم نے پس پش ڈال دیا. اب وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیا جہنم میں جانا چاہو گے؟ الہاکم التکاثر. کب تک یہ تکاثر رہا؟ یہ دوڑ، ایک دوسرے سے آگے دنیا کمانے کی دوڑ، آگے بڑھنے کی دوڑ کب تک رہی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں. حتی یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا. زارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی انسان جو اپنی آنکھ سے چیز کو دیکھے، تو تم نے دیکھ لیا یا جا لیا یا اب اس چیز کو خود آبزرو کیا، ایکسپیرینس کر لیا. کیا چیز؟ المقابر، قبروں کو. یعنی قبر تک انسان کی خواہشات ختم نہیں ہو سکتی. آپ سر نے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی ہرس کا کیا حال ہے کہ اس کا جو پیٹ ہے مٹی ہی بھر سکتی ہے. یعنی خواہشات تو کم نہیں ہوں گی، ہاں بس مٹی اس پہ ڈال دی جائے گی. جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو وہ خواہشات بھی پھر اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ بھئی ہولڈ آن، تھوڑا سا رک جاؤ، چیزوں کو جو ہے ان کی اصل مقام پر رکھو. دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے، یا وہ اپنے لیے اچھے سے اچھا اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں ہے. لیکن ایک خاص حد تک سے زیادہ جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے وہ بری ہو جائے گی، پھر اس کو اس کے مقصد سے دور کر دے گی. آپ یوں سمجھے کہ جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اوور ڈوز یا اتنا زیادہ ہی بس ہماری زندگی کو اوڑھنا بچھونا یہ بن جائے گا، تو پھر وہ چیز ہمیں انرجی دینے کی جگہ، ہیلتھ میں ہماری سپورٹ کرنے کی جگہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. تو آج بہت سی فیلڈ میں اگر آپ دیکھیے تو بہتات کی ہرس ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے. اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ بعض اوقات چیزوں کو اکٹھا کرنے، کسی کوئی کہتا اچھا ایک سوٹ نہیں تو نہیں یہ فلاں ایونٹ پہ پہن لیا تھا، اب اگلا ہونا چاہیے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. تو کسی کو جوڑے جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو ہر وقت اچھا کھانے کا کریونگ ہو رہی ہے، آل دا ٹائم کریونگ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ وٹ نیکسٹ. کسی کو پکانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈش بن رہی ہے، وہ ڈش بن رہی ہے، سارا دن بس چولہے اور اسی کی نظر سب کچھ ہو گیا، وہ ٹائم ہی نہ بچا کچھ اور اہم کرنے کے لیے. اور مختلف طرح کے چونکہ شوق ہوتے ہیں انسان کو یا وہ انوالو ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا چیزوں پہ روک لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان پہ مقصد جی کے مر جائے گا اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہاں پہ جو مقابر کی بات کی گئی، مقابر جو ہے وہ مقبرہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قبر سے یہ لفظ نکلا ہے. قبر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ، یعنی وہ جگہ جہاں انسان کو دفن کر دیا جائے، مٹی کے اندر دفن کر دینے کے لیے قبر کا لفظ آتا ہے. اور یہاں پہ زرتم کی جو اسپیشل بات کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ ایک تو وہ اینڈ جب انسان دیکھے گا تبھی اس کی خواہشات اسی کے ساتھ دفن ہوگی، ایک تو یہ میننگ ہے. دوسرا میننگ یہ ہے کہ جب وہ
قبر کے اندر وہ جہنم کا سین دیکھ لے گا. کوئی نیک ہو یا بد ہو, دونوں انسانوں کو جہنم میں قبر کے اندر جہنم کا سین دکھایا جائے گا. جو نیک انسان ہوگا اس کو ایک دفعہ یعنی اسے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کو جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تم یہ اعمال نہ کرتے یا ایسا اور ایسا کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا, لیکن اب تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے. اور پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اور اپنا ٹھکانہ دیکھ کے بھی خوش ہوتا رہے گا, اور پھر اس کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کی قبر کو بہت زیادہ پرسکون بناتی رہیں گی, حتیٰ کہ میدان حشر میں وہ دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھایا جائے. اسی طرح سے جو دوسرا شخص ہے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تم نیک اعمال کرتے تو تمہارا یہاں پر یہ ٹھکانہ ہوتا, لیکن اب تم نے نہیں کیے, اس کی جگہ تم نے یہ اعمال کیے, تو پھر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اور قیامت کے بعد تم اس ٹھکانے پہ جاؤ گے. ابھی اس کی کھڑکی کھولی جائے گی اور پھر وہاں کی جو ہیٹ ہے, اس کا جو خوفناک منظر ہے, وہ سب اس کی قبر کے اندر یعنی اس کو وہاں پر بھی وہ سکون سے مرے گا بھی نہیں, وہاں پہ بھی اس کا سکون نہیں رہے گا, بلکہ وہ اذیت یا وہ جو ڈپریشن غم ہے وہ اس کے ساتھ وہیں پر دفن کیا جاتا. حتی زرتم المقابر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, عنقریب تم جان لو گے. کلا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح سے آیت کے اندر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ نہیں, جو تم سوچ رہے جو تم کر رہے ہو اصل میں ایسا نہیں ہے. آج زندگی اپنے پیٹرن پہ گزار لو, اپنی من پسند زندگی, لیکن عنقریب تم جان لو گے. اور پھر یہ لفظ ایک دفعہ نہیں بلکہ اگین یہ دوبارہ سے آیت لائی گئی کہ ثم کلا سوف تعلمون, ثم پھر میں یہ کہتا ہوں, پھر میں تمہیں وارن کرتا ہوں, کلا ہرگز نہیں, سوف عنقریب, تعلمون تم جان لو گے. تو سوف جو ہے یہ مستقبل کے لیے ایک لفظ ہے کہ سون یو ول سی, یا اس طرح سے اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. تعلمون تم جان لو گے, علم اس کا مفرد ہے عین لام میم, یعنی تمہیں علم حاصل ہو جائے گا, تم خود اپنے سامنے وہ سب دیکھو گے. اور پھر فرمایا کہ کلا لن تعلمون علم الیقین, کلا ہرگز نہیں. اصل بات یہ کہ لو کاش, تعلمون تم جانتے ہوتے, علم الیقین یقینی علم سے, آج تمہیں یقین آ جاتا. اللہ تعالیٰ تو وہ یقینی علم آج ہمیں دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان ہی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر وہ یقین کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا, پھر اکارڈنگلی عمل کرنا پڑے گا, لہٰذا وہ نہیں دیکھنا چاہتا. فرمایا کہ کاش تم یقینی علم حاصل کر سکتے. اب یقینی علم کیا چیز ہوتی ہے؟ یقین جو ہے ویسے تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے ہم اچھی طرح اس لفظ کو جانتے ہیں. ویسے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یقنا ہوتا ہے, یہ قاف اور نون. یقنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس کا ثبوت مل جائے, مکمل ثبوت, ایویڈنس کے ساتھ کسی چیز کا پروو ہونا, اس کے لیے پھر یقین کہا جاتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا, ہاں میں یقین کرتی ہوں. تو ہم پروفڈ چیزوں کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ابھی تو تمہاری نگاہوں سے وہ چیز اوجھل ہے اور تم اللہ کی بات پر, اس قرآن کی بات پہ یقین نہیں کر رہے, لیکن کاش کہ تم یقین کر لیتے اور اپنا عمل درست کر لیتے, تو تمہیں پھر برے انجام کو نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, اگر یہی رویہ رہا لاؤبالی, آخرت کو اگنور کرنے کا, دنیا میں مست رہنے کا, تو پھر کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ, البتہ تم ضرور دیکھو گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لا کا مطلب البتہ یا یقیناً بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اور ترونا جو ہے یہ را سے ہے, رے حمزہ اور یا اس کے روٹ ورڈ ہے. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون اور نون کے اوپر پھر شد بھی پڑی ہوئی ہے. جب شد والا نون اس طرح سے کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں بہت زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے اور ضرور کا میننگ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اکثر آپ شد والے الفاظ کا ترجمہ جب قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو وہ ضرور کے معنی میں آتا ہے. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو ترجمہ سمجھ آ سکے اور آپ اس
آیت کی ڈیپتھ تک جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کس پیٹرن پہ بات کر رہے ہیں اور کتنا زور ہے اس بات میں کہ لترون، تم ضرور دیکھو گے الجحیم، جہنم کو، کہ اگر تم توبہ تم نے نہ کی، تم نہیں پلٹے، تو پھر جہنم کو تم دیکھ کے رہو گے. اور دیکھنے سے مراد یہاں پہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس میں جانا ہے، سزا پانا ہے. اور جہیم جو ہے یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. پھر فرمایا کہ ثم لترونہا عین الیقین. آج تو عین الیقین نہیں آ رہا نا، آج یقین نہیں ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا جب سامنے جہنم نظر آئے گی اور اس میں جا رہے ہوگے تو کیا ہوگا، ثم پھر لترونہا، تم ضرور دیکھو گے، ہاں اس کو، ہاں کی ضمیر اب جہنم کی طرف جا رہی ہے کہ اس جہنم کو ضرور تم دیکھو گے. کیسے؟ عین الیقین. عین کا مطلب ہے آنکھ، اور الیقین یقین کی آنکھ سے. یعنی ابھی جو تمہیں یقین نہیں نصیب ہو رہا، تم یقین نہیں کر رہے، لیکن اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے اور اس کی تپش کو محسوس کر رہے ہوگے اور تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ابھی تم اس کے اندر پھینکے ہی جانے والے ہو، تو لہٰذا پھر یقین کی آنکھ سے تم دیکھ لو گے. اور پھر کیا ہوگا اس دن، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. ثم پھر، لا البتہ یا یقیناً، تسألن کے اندر ہی سوال کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے. سألا ورڈ ہوتا ہے سألا سوال کرنا، تو پھر اب شد والا نون آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے، تم ضرور پوچھے جاؤ گے یومئذ اس دن، یعنی کس دن، قیامت کے دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. نعیم جو ہے نعم نون عین میم، تو نعمتیں، بہت ساری نعمتیں انسان جو دنیا میں استعمال کرتا رہا، اس کے بارے میں پھر سوال کیا جائے گا. اب نعمتوں کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں کیا سوال بنتا ہے. انسان جو اس کو پیدا کیا گیا، اس کو زندگی کی نعمت ملی، اس کو وقت کی نعمت ملی، اس کو صحت ملی، اس کو جوانی ملی، اور اس کو علم دیا گیا، اس کو مال دیا گیا، اس کو اولاد دی گئی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، نعمتیں. اور یہ سب کیوں دیا گیا تھا؟ تاکہ ان سب چیزوں کو استعمال میں لا کر وہ اپنے مقصد کو پا سکے. اب ایک انسان نے وہ سب چیزیں تو لے لی، ان کو تو حاصل کر لیا، لیکن مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر وہ کوالیفائی نہیں کرتا. آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان جب کسی چیز جگہ ایڈمیشن لیتا ہے اور اس کے لیے وہ سارا سال آتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، سو کالڈ پڑھتا ہے، اور وہاں بیٹھتا بھی ہے، سارا ٹائم تو لگا کے چلا گیا، لیکن اس سے کوئی پیپر کی اچھی تیاری نہیں کی، تو وہ کیا آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہے، فیل ہو جائے گا. تو سیم آپ سمجھنا کہ دنیا کے امتحان میں بھی ایسا ہی ہوگا، جو انسان امتحان پاس کیے بغیر چلا گیا. آپ دیکھیں کہ انسان زندگی صرف اس لیے گزارے کہ بس وہ زندہ ہے اور اسے ٹائم پاس کرنا ہے. بہت سے لوگ بس اسی لیے زندگی گزار، مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ کبھی سوچا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. ہم جب روزانہ صبح اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، انرجی حاصل کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو سو کے ریفریش ہوتے ہیں. ہم کیوں سوئے تھے، ریفریش کیوں ہوئے تھے، باڈی کو ریچارج کیوں کیا تھا، صبح ناشتہ کیوں کیا تھا، وہ انرجی کیوں ہم نے حاصل کی تھی، دن کو اگین پھر کیوں کھانا کھایا تھا، رات کو اگین انرجی کیوں حاصل کی تھی. اب اس انرجی کو لگانا کس چیز پر ہے؟ یہ انرجیز تو ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس انرجی کو پا کے پھر دن پورا کیسے گزار دیا؟ ورتھ لیس ٹائم کو کبھی بس اپنی خواہشات پہ ضائع کر دیا، یا بعض اوقات کچھ بھی نہ کیا، سوئے ہوئے تو سوئے پڑے ہوئے ہیں. یعنی اکثر آپ کسی ایسے انسان کی لائف کو دیکھیں جس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں، تو وہ بس ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے. اکثر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، اچھا کوئی بندہ ہے جی، وہ جناب 2 بجے دن کے اٹھ رہا ہو، ناشتہ کر رہا، کہتے ہیں اس ٹائم ناشتہ کر رہے ہو، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں جی وہ اصل میں آج کل جاب لیس ہے نا، آج کل کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں آج کل وہ جو ہے کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. چلے کبھی کبھار کی بات ہو رہا ہے، کبھی کبھار آپ آؤٹ آف وے
آپ جب ایک اپنی ہیکٹک روٹین سے ہٹ کر کبھی اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن کسی کی زندگی پوری کی پوری ہی ایسی ہو جو بے مقصد ہی ہو، اور وہ کھا پی رہے ہیں، بس وقت گزار رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ کچھ اپنا سنوار رہا، نہ کسی کا سنوار رہا، تو آپ سوچیے کہ پھر ایسا انسان کیسا ہے نا؟ آپ سب نے فرمایا کہ خیر الناس مین فالناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو فائدہ مند انسان بننا، اپنی صلاحیتوں سے میکسیمم فائدہ اٹھا کے چلے جانا دنیا سے، سب سے پہلے تو اس کے لیے پھر انسان کو اپنی صلاحیتیں پہچاننی پڑیں گی۔ انسان بڑا یونیک ہے، انسان کو سول دی گئی ہے، انسان کو جس طرح بنایا گیا وہ عام مخلوقات سے بالکل ڈفرینٹ ہے اور بہت بلند و بالا ہے، لیکن اگر وہ اپنی ان چیزوں کی قدر ہی نہیں کرے گا، وہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے کچھ کام میں نہیں لائے گا، تو اس نے ضائع کر دیا وہ سب، وہ اپنی ٹیلنٹس ضائع کر کے چلا گیا۔ کتنے انسانوں کو کتنا کچھ ملا ہوتا ہے اور ڈسکور ہی نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں کہ نہیں، اپنے رب اس کے مطابق جی رہے ہیں کہ نہیں، پھر اس رب نے مجھے صلاحیتیں کیا کہ میں اس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا انپٹ کیا ڈالوں گا، میں اپنی کون سی سروسز جو ہے وہ دے کر اس دنیا کو سرو کر سکتا ہوں، اس دنیا کی خدمت کر کے اس جگہ پہ اپنے آپ کو لگا کر پھر یہاں سے جاؤں۔ تو اپنے متعلق اس سوال پہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میں ہر انسان سے ڈفرینٹ ہوں، میرا وجود مجھے اللہ نے یونیک بنایا ہے اور پھر مجھے اس نے کیا کیا دیا ہے اور میں اس سے پھر کس کس طرح سے کام لے سکتا ہوں۔ اور بامقصد انسانوں کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں، اتنا کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ اکثر جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ بس صرف دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کرتے، اور وہ بس اپنے دماغ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غم پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اس صورت کا بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، ان سے کام لے کر کچھ کر کے پھر جائے، تاکہ جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہو تو وہ سرخرو ہو سکے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو بس سنانا چاہوں گی کہ آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ میدان حشر میں انسان کے پاؤں نہ ٹلیں گے، یعنی ہلیں گے نہیں، وہ آگے نہیں جا سکے گا، آگے بڑھ نہیں سکے گا، اگر اگلا مرحلہ شروع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان چند سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں اس نے صرف کی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، یعنی جوانی کو اسپیشل اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ آپ کی ہر چیز کی پیک کا ٹائم ہوتا ہے، صلاحیتیں اور انسان کی انرجیز سب کچھ، تو اسے کن کاموں میں گزارا۔ پھر مال کہاں سے کمایا اور کن چیزوں پہ خرچ کیا، اس میں دو باتیں ہیں، مال کمایا کس طریقے سے، حلال یا حرام، اور پھر انہیں خرچ کس کام پہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا اپنا مال ہے نا، ہمارا حلال کا مال ہے، بھائی حلال کما لیا اور اس کو اڑا دیا تو پھر کیا ہے؟ اڑانے کا تو نہیں کہا گیا تھا، اس پہ تو کتنے لوگوں کا حق تھا۔ تو انسان بعض اوقات ڈھیروں ڈھیر مال اپنی خواہشات پہ اس طرح ضائع کرتا ہے جیسے اس کے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو علم اللہ نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، جو نالج ہے، خصوصاً یہاں پہ دین کا نالج جو کہ حاصل کرنا بھی فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ اسے بیسک پتا ہو کہ بھئی مجھے کرنا کیا ہے، اس پہ پھر عمل کے تھا چکے۔ تو لہٰذا یہ سوالات ہم سے ہونے والے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان میں سرخرو ہو سکیں، لیکن تب بھی ہو سکیں گے کہ اگر آج ہم نے ان کو سیریس لیا اور ان پہ سوچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔